کس میں؟ وجوب میں. ہم نے اس کو کیا کہا کہ وہ کیا ہو گیا؟ وہ واجب ہو گیا. تو اب اضافہ اس لیے نہیں ہے کہ پرانی آیت کا جو مصداق تھا وہ کیا تھا، یعنی اس کا معنی ان پر فرض ہے. رکوع مجرد جو ہے وہ فرض ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ تمانی یا رکوع میں ایک خاص قسم کا رکوع فرض ہے تو اب یہ اضافہ ہوتا ہے. ہم نے تو یہ نہیں کہا، ہم نے فرض نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ واجب کہا. تو فرض اگر کہتے تو پھر اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن جب فرض نہیں کہا تو اب فرضیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ کی اصطلاح ہے خاص طور پہ کہ فرض ہونے اور واجب. لیکن دیکھیں اس میں جب آپ وہ ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں کہ اس میں بیان کا احتمال ہی نہیں ہے تو بیان تو ہو گیا. بیان کا احتمال کیا تھا کہ جو فرضیت ثابت ہو رہی ہے ہمیں آ کر یہ نہیں بتایا جائے گا کہ اس فرضیت میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ہم نے نہیں بتائی. وہ ہم نے بتا دیا کہ فرضیت میں کچھ اضافہ نہیں ہو رہا، اس میں کچھ بیان نہیں ہو رہا. بیان کس میں ہو رہا ہے؟ اس کو واجب قرار دیا تو واجب فرض نہیں. تو اضافہ کب ہوتا ہے یا بیان کب ہوتا؟ جب وہ فرض قرار دیتے ہیں ہم حدیث سے ثابت ہونے والے رکن کو. اور دوسری بات یہ کہ کئی دفعہ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ خاص کی وضاحت بھی ہو سکتی ہے، لیکن کس اعتبار سے؟ میں نے دو الفاظ لکھے تھے نا کہ ایک ہوتا ہے مصداق اور ایک ہوتا ہے مفہوم. تو مصادیق کے اعتبار سے کئی دفعہ خاص میں بھی خفا آ جاتا ہے، اور وہ ہم جب ہم انشاءاللہ پہنچیں گے خفی مشکل اور اس طرح کی چیزوں پہ تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں آپ کہیں گے کہ یہ تو خاص ہے، اس کو بیان کی حاجت ہی نہیں تھی. وہ بیان کی حاجت اس کے مصادیق میں ہے، اس کے مفہوم میں نہیں ہوتی. تھوڑا سا یعنی کمپلیکیٹڈ. جی جی. اور ایک آپ نے بتایا تھا خاص میں جب امر آ جاتا ہے تو اس میں تکرار نہیں ہوتا اور اس میں احتمال نہیں ہوتا. اس میں نے کہا تھا الامر جو ہے وہ لا یقتضی التکرار ولا یحتملہ، یعنی نہ اس کا، میں نے اقتضاء اور احتمال میں بھی فرق بتایا تھا. اقتضاء کیا ہے؟ وہ اس امر، وہ کسی بھی شے کا موجب ہوتا ہے، وہ اس کی حقیقت ہوتی ہے. تو امر کی حقیقت میں تکرار شامل نہیں ہے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ خارجی قرینے کی وجہ سے احتمال ہوتا. لیکن یہ جو دونوں ہمارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، اس میں آپ نے فرق تو بتایا تھا کہ امام شافعی کے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں اختلاف ہو سکتا ہے، نظر کا اختلاف ہو جاتا ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی بہت بڑی بڑی باتیں ہیں نا، مثلا قرینے کی وجہ سے وجود ختم ہو جاتا ہے، حج کے بعد شکار کا حکم تھا جس طرح. ہاں لیکن یہ احتمال میں ہی آیا تھا نا. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ اور امام ابو حنیفہ دونوں ہی اس کو مباح بتا رہے ہیں، بس وہ کسی اور دلیل سے، یہ کسی اور دلیل سے. یہ نہیں ہے کہ حکم میں کوئی اختلاف ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ فاصطادوا کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اب تو شکار کرنے کرنا فرض ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ فرض ہے نہ مستحب ہے بلکہ کیا ہے؟ مباح. امام شافعی بھی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن امام شافعی قرینہ جس کو بتا رہے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ہاں قرینہ نہیں ہے. یعنی الامر بعد الحظر وہ بھی وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی کسی شے سے روکنے کے بعد بھی اگر حکم دیا جائے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وجوب ہی کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. اب وہ وجوب سے کسی دلیل کی وجہ سے پھرا ہوا ہے، یعنی اپنے مجازی معنی میں چلا گیا ہے، وہ معنی کچھ اور ہے امام ابو حنیفہ کے ہاں. وہ مثلا امت کا تعامل ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے خیال میں تو لفظ کے اندر ہی قرینہ موجود ہے، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا وہ لفظی قرینہ ہے یا وہ حالی ہوگا. تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاں وہ حالی قرینہ ہے. امام شافعی کے ہاں اگر وہ احتمال موجود ہے تو اس سے مطلب پہ شکار کرنا چاہیے. وہ ان کے ہاں احتمال موجود کس چیز کا؟ شکار کرنے کا احتمال تو موجود ہے شکار کا. لیکن نہیں آپ دیکھیے یہ مسئلہ کیا تھا، ہاں یہ تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے. یہ آپ نے نا تکرار کو اور دوسرے مسئلے میں خلط محوظ کر دیا. خلاصہ یہ کہ یہ مسئلہ تکرار سے تعلق ہی نہیں رکھتا. یہ جو آپ اس وقت میں احتمال کی بات کر رہا ہوں، احتمال تکرار کا تھا نا. نہیں وہ احتمال والا مسئلہ بھی تکرار کے ساتھ ہے. وہ آپ پوری عبارت دیکھیں، الامر لا یقتضی التکرار ولا یحتملہ، یعنی تکرار کا بھی اس کے اندر احتمال نہیں. یہ جو مسئلہ تھا نا، یہ مسئلہ یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی علیہ الرحمہ دونوں کیا فرما رہے ہیں؟ امر جو ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے. جی اچھا قرینہ کوئی آ جائے تو وجوب اس کا ختم ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اب وہ قرینہ کیا ہوگا؟ امام شافعی نے ایک قرینہ یہ بتایا کہ اگر کسی شے سے روکا جائے، ٹھیک ہے، کسی شے سے روکا جائے اور بعد میں کہہ دیا جائے کر لو، تو اب جو روکنے سے پہلے اس کا سٹیٹس تھا وہی سٹیٹس کیا ہوگا؟ بعد میں آ جائے گا. تو یہ مسئلہ بالکل الگ تھا. یہ مسئلہ یہ تھا کہ امر کو اس کے وجوب یعنی اس کی حقیقت سے پھیرا کیسے جائے گا.
تو یہ والا قرینہ جو امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا، یہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاں قرینہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے وجوب پر ہی رہے گا، ہاں ان کے ہاں کسی اور قرینے کی وجہ سے پھینک دیا گیا۔ تو یہ وہ جو یحتملہ والا تھا نا، وہ تعلق کس سے ہے؟ تکرار سے۔ الامر لا یقتضی التکرار ولا یحتمل۔ اور فراز صاحب بتائیے کہ اقتضاء اور تکرار یعنی احتمال میں کیا فرق ہے؟ یعنی اقتضاء اور احتمال، اقتضاء تو وہ ہے جو اس کی کنڈیشن ہے، یعنی اقتضاء میں کیا میرا کوئی اختیار ہو سکتا ہے کہ میں کہوں میں نے نیت ہی نہیں کی تھی؟ بغیر قرینے سے ثابت، ہم بغیر قرینے کے ثابت ہے۔ یعنی کوئی شخص کہے نعوذ باللہ، کوئی شخص کسی اپنی بیوی کو کہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، اور بعد میں میرا ارادہ نہیں تھا، آپ کا ارادہ ہو جاتا کیا؟ لفظ بالکل واضح، لیکن اگر وہ کہے دفع ہو جاؤ، ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر احتمال ہے نا طلاق کا بھی، اور احتمال کس کا ہے کہ ویسے دفع ہو جاؤ۔ اب احتمال والی جگہ پر قرینہ چاہیے ہوتا ہے، وہ قرینہ نیت بھی ہو سکتی ہے، وہ قرینہ حالیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ قرینہ کلام میں لفظی بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے کیا بات چل رہی تھی، وہ قرائن چاہیے ہوتا ہے۔ تو احتمال کیا ہے؟ احتمال کیا ہے؟ محتملات کی تعین کیسے ہوتی ہے؟ قرینہ سے۔ بہت سارے محتملات ہو کہ تو ان کی تعین کیسے ہوگی؟ قرینے سے ہو جائے گی۔ دو علیحدہ پرنسپل ہے جس کو میں اکٹھا کرتا ہاں، یہی میں نے بتایا تھا کہ یہ دو خلط ہو گیا، دو مباحث الگ الگ تھے وہ آپس میں مندمج ہو گئے، تو مندمج ہونے کی صورت میں جو ہے یہ مسائل پیدا ہوئے۔ آخری بات جو ہم نے ختم کی تھی آج نا، بالکل ایک نیا موضوع، میرا خیال تھا کہ وہ تکرار کروں گا پرانی، لیکن میں نے دیکھا عاطف خان صاحب تو آئے نہیں، لہٰذا تکرار اگلی دفعہ کے لیے چھوڑ دیے، ٹھیک ہے۔ اور تکرار سمجھ لیجیے کہ پچھلا بحث دوبارہ نقل کیا جائے۔ آخری بات یہ تھی کہ جب امام ابو حنیفہ یا احناف کے ہاں الامر لا یقتضی التکرار ولا یحتملہ، تو معمورات جو ہیں جو اللہ میاں نے ہمیں حکم دیے ہیں ان میں تکرار کیوں ہے؟ اقیموا الصلاۃ کا مطلب پھر ایک دفعہ ہی نماز قائم کرنا ہونی چاہیے، تو سب کے ہاں نماز تو دن میں 5 دفعہ ہی قائم کرنی۔ تو اس کا جواب ایک جو آسان سا جواب ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے اسباب کے تکرار کی وجہ سے، یعنی اصل میں کیا ہوتا ہے، جب بھی دلوک شمس ہو رہا ہوتا ہے نا تو اللہ میاں کہہ رہے ہوتے ہیں اقیموا الصلاۃ، جب بھی دلوک شمس ہوتا ہے، جب بھی سایہ مثل یا مثلین ہو جاتا ہے تو اللہ میاں کہہ رہے ہوتے ہیں اقیموا العصر، جب بھی سورج غروب ہوتا ہے، اگر بالفرض عصر کے بعد سورج غروب ہونا تھوڑا دیر کر دے تو حکم بھی متوقف ہو جائے گا۔ اب یہاں میرے سے وہ سوال نہ کیجیے گا، وہ کسی فقیر سے کیجیے گا، ٹھیک ہے، قطب جنوبی اور شمالی اور افریقی وغیرہ، افریقی نہیں کریں۔ تو خلاصہ کیا ہے، اگر سورج بالفرض غروب نہ ہو تو مغرب کا ٹائم نہیں آئے گا، مغرب کا ٹائم، یہ عمومی قاعدہ یہی ہے، عمومی قاعدہ یہی، لیکن کچھ جگہوں میں استثناءات ہو سکتے ہیں۔ تو گویا تکرر اسباب کی وجہ سے، تکرر کس کو کہتے ہیں؟ ریپیٹیشن، یعنی اس معمورات ہے۔ معمورات کیا ہے؟ جو اللہ میاں نے اوامر دیے ہیں، وہ کیوں بار بار ہمیں کرنے پڑتے ہیں؟ اب مثال کے طور پہ حج کا سبب متکرر نہیں ہے تو حج ایک ہی دفعہ کرنا پڑتا ہے، یعنی حج کا سبب کیا ہے؟ سال کا آنا، ذی الحجہ کا آنا، اشہر حج، یہ اس کی شرط ہے، یعنی آپ اس کے بغیر کر نہیں سکتے ویسے حج جب تک اشہر حج نہ ہو۔ مطلب اشہر حج بھی چھوڑیے، وہ تو احرام باندھنے کے لیے، حج کے لیے آپ کو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہی چاہیے، یا 10 میں سے بھی 5 چاہیے، اس کے بغیر آپ کا حج نہیں ہوگا۔ لیکن حج کا سبب کیا ہے جس کی وجہ سے حج فرض ہوتا ہے؟ نہیں، وہ بھی شروط ہے، عاقل بالغ، یہ وہ ہیں، نہیں وہ بھی شرط ہے۔ بیت اللہ ایک ہی ہے، بار بار نہیں آ رہا، تکرار نہیں ہو رہی اس میں۔ فقہاء نے کہا بیت اللہ کیا ہے؟ حج کی فرضیت کا سبب ہے۔ تو اب بیت اللہ موجود ہے نا، ایک دفعہ موجود ہے، تو یہ تو نہیں ہو رہا کہ اب کل دوبارہ بنایا جا رہا ہے، یا وہ سورج کی طرح غروب ہو گیا اور اس کے بعد پھر طلوع ہوا، کچھ بھی نہیں، تو بس ایک دفعہ حج فرض۔ لیکن سورج کیا کریں، چکر لگایا چلے جا رہا ہے، تو نماز مستقل بار بار فرض ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ الامر لا یقتضی التکرار ولا یحتملہ، اما تکرار المأمورات فبتکرار اسبابها، ٹھیک ہے۔ تو اسباب میں تکرار کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ آج ہم جو ترتیب ہے نا وہ بدلنے سے مراد یہی ترتیب اصول شاشی میں، اصل اگرچہ ہم نے شروع امر کیا ہے، امر کے بعد نہیں ہے، مطلق ہے، مقید ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو صاحب شاشی ہیں انہوں نے پوسٹ پون کر دی یہ چیزیں، اور خاص کے بعد منتقل کس پر ہوئے ہیں؟ عام پر۔ تو آج جو بات ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عام، العام۔ تو یہ الفاظ بہرحال ہر زبان میں مستعمل ہوتے ہیں، یعنی پڑھیں گے ترتیب ایک خاص کتاب کی فالو کریں،
یعنی ایک خاص کتاب کی ترتیب فالو کر لی جس کی وجہ سے انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو گیا. ہاں اس میں نا بہت تفصیلات ہیں. یعنی امر میں ابھی آگے جا کے پھر امر مطلق ہے، امر مقید ہے، اس سے واجب مطلق، واجب مقید، پھر اس کے بعد ادا ہے، پھر ادا اور قضا کے مباحث ہیں. پھر آپ کہیں گے ادا جو ہے، پھر قضا جو ہے وہ بمثل معقول ہے، بمثل غیر معقول ہے، پھر ادا جو ہے وہ ناقص ہے اور تام ہے وغیرہ وغیرہ. مطلب وہ ایک ہی مبحث اتنا زیادہ لمبا ہو جائے گا اگر اسی وقت کیا جائے تو وہی مکمل ہو جائے گا، یعنی لگے گا کہ یہی ہے بس. تو ابھی بہتر ہے نا کہ ہم خاص، آپ کو ابھی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے خاص کی، اس کے بعد اب ہم عام کی طرف چلے گئے. تو بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ جو عام ہے وہ لغوی معنی تو اس کا مطلب ہوتا ہے عامہ یا عموم کا، یعنی پھیلاؤ، احاطہ کرنا، شمول. جیسے کہا جاتا ہے عام الغیث البلد، یعنی بارش اگر محدود جگہ پر آئے تو وہ خاص ہے، اور اگر عام الغیث البلد بہت دور دور تک آ رہی ہے تو وہ کیا ہے، وہ عام ہے. بات واضح ہے. پہلی بات یہ ہے عام کا لغوی معنی واضح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ عام اور خاص جو ہیں وہ الفاظ کی صفات ہوتی ہیں یا معانی کی صفات ہوتی ہیں؟ ہاں الفاظ کی صفات، وہ معانی کی صفات نہیں ہے. معنی عام نہیں ہوتا. بات واضح ہے. اسی طرح افعال بھی عام نہیں ہوتے. یعنی آپ کہیں عطاء زید، عطاء زید عام، یہ مجاز ہے. یعنی زید کی عطا اس کا فعل ہے نا، وہ ہر فعل الگ الگ وجود رکھتا ہے، وہ ہر فعل الگ الگ ہے. یہ جو عموم اور خصوص ہے یہ خارج میں نہیں ہوتا. خارج میں تو چیزیں الگ الگ موجود ہیں. یہ عموم اور خصوص جو ہے وہ الفاظ میں ہے. عموم اور خصوص الفاظ میں ہے، معانی اور افعال میں نہیں ہے. اسی لیے علماء جو ہے وہ یہ قاعدہ اخذ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے عموم ثابت نہیں ہوتا. پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں نا، نہ افعال سے وجوب ثابت ہوتا ہے، نہ افعال سے عموم ثابت ہوتا ہے. خیر اب آگے چلتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ الفاظ کی خصوصیات میں سے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تعریف ہم تقریباً دیکھ چکے ہیں پہلے. وہ تعریف کوئی صاحب بتائیں. ایک سے زیادہ ایک سے زیادہ نہیں، ایک سے زیادہ نہیں. یعنی ہم نے خاص کی کیا تعریف پڑھی تھی، کسی کو یاد ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ ہاں لفظ بضیع لمعنی معلوم علی سبیل الانفراد. تو یہاں کیا تھا؟ ہاں علی سبیل الشمولی والاستغراق. ہاں علی سبیل الشمولی، صرف شمول کافی نہیں ہے، کیونکہ مثال کے طور پہ آپ بولیں گے 100، اس کے اندر کافی کچھ ہے نا، لیکن استغراق نہیں ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ استغراق کا مطلب ہے غیر محصور. استغراق کا کیا مطلب ہے؟ غیر محصور. تو کیا ہے؟ لفظ وضع لمعنى معلوم على سبیل الشمول والاستغراق. یا ایک اور تعریف جو بعض کتابوں میں لکھی ہے، کہتے ہیں اللفظ الموضوع لاستغراق جمیع ما يصلح له. یہ بھی وہی تعریف ہے، اللفظ الموضوع لاستغراق جمیع ما يصلح له. بات واضح؟ اچھا کیا عام ہوتا بھی ہے لغت میں؟ یعنی اب ہم نے دیکھا کہ یہ الفاظ اس خصوصیات میں سے ہے، تو ہم پوچھیں گے کہاں لغت، یعنی لغت میں عام ہوتا ہے کہ نہیں. تو بعض کتابوں میں بغیر نام لیے بتایا جاتا ہے کہ کچھ منکرین عام بھی تھے. یعنی منکرین عام جو مانتے ہی نہیں تھے کہ عام کوئی شے بھی ہوتی ہے. یعنی لفظ کی یہ صفت ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ عام ہو، وہ کسی ایک پر یا چند محصور پر دلالت کرتی ہے. بہت سے بھی ہو سکتے ہیں لیکن محصور. عام کی خاصیت یہ ہے کہ وہ غیر محصور پر دلالت کرتا ہے. مثال کے طور پر یعنی میں کہوں السیارات، السیارات یہ لفظ عام ہے، جمع ہے نا، اور اس کے اوپر الف لام بھی لگا ہوا ہے، گاڑیاں، یہ غیر محصور پر دلالت کرتی ہے. آپ کہیں لیکن گاڑیاں تو بہر دنیا میں محدود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا لفظ کے اندر کوئی ایسی شے ہے جو بتا رہی ہو کہ محصور پر دلالت کرتی ہے؟ کیونکہ کوئی اور گاڑی بھی ایڈ ہو جائے گی، کوئی اور بھی ایڈ ہو جائے، کوئی اور بھی ایڈ ہو جائے تو وہ اسی میں شامل رہے گی. لفظ کے اندر اس کے حصر پر کوئی دلیل نہیں ہوتی، لیکن چونکہ خارج میں جو بھی مخلوقات ہوں گی وہ کیا محصور ہوں گی یا غیر محصور ہوں گی. تو یہ فرق لازماً پیش نظر رکھیے، مگر میں کئی دفعہ بہت تنگ کرتا ہے کہ پڑھتے کیا ہے تعریف میں کہ وہ غیر محصور ہوتی ہے. اور جب ہم مثالیں دیکھتے ہیں الرجال، النساء، الاشجار،
اسی طریقے پر السیارات اور بھی الناس، یہ سب کے سب کیا ہے؟ غیر محدود ہے، غیر محصور ہے یا محصور ہے؟ محصور ہے. لہذا جیسے ہم نے خاص میں دیکھا تھا نا کہ خاص کے لفظ میں دلالت نہیں ہوتی افراد پہ، ایسے ذہن میں تو ہو سکتی ہے نا، جیسے خاص جنسی تھا، خاص کیا تھا؟ نوعی تھا، کلی. اسی طرح عام میں بھی یہ یاد رکھیں کہ اس کے لفظ کے اندر کوئی حصر نہیں پایا جائے گا، اس کے لفظ کے اندر حصر نہیں پایا جائے گا. حصر خارج میں ہے، حصر خارج میں، اعیان میں ہے. جیسے متکلمین کہتے ہیں اعیان کیا ہوں گے؟ ہمیشہ محدود ہی ہوتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں یہاں تک؟ تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا، صرف میں خلاصہ، یہ جو اب میں 3-4 باتیں کروں گا یہ المستصفیٰ کی، امام غزالی کی بحث کا ایک خلاصہ ہے. تو کچھ نے کہا عام نہیں ہوتا، تو فضول سی بات تھی. عام ہوتے ہیں. الفاظ کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ کثیرین غیر محصور پر دلالت کریں. اچھا، ان لوگوں کا ایک سٹانس یہ تھا کہ ہمیشہ خارج میں شے محصور ہوتی ہے، لہذا عام ہوگا ہی کوئی نہیں. اس کا جواب کیسے دیا؟ جو ابھی میں بتا رہا تھا، جو ابھی میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ خارج میں ہمیشہ محصور ہی ہوتا ہے، لیکن لفظ کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ غیر محصور پر دلالت کرے، اس لیے وہ عام ہوتا ہے. باقی اگر ان کی بات مان لی جائے اور ہم کہیں کہ لفظ انہیں پر دلالت کرے گا جو بالفعل خارج میں موجود ہے، تو پھر وہ لفظ عام رہے گا؟ پھر وہ لفظ عام نہیں رہے گا. بات واضح ہے کہ نہیں؟ اگلی بات، دوسرا مسلک بیان کیا جو مثبتی العموم ہے. ٹھیک ہے، مثبتی العموم کون ہوں گے؟ جو کہتے ہیں کہ عام پایا جاتا ہے، عام جو ہے وہ پایا جاتا ہے، وہی ہیں، وہ قالا ہیں، سب یہی کہتے ہیں. اس میں بھی کچھ مذاہب بن گئے. اس میں ایک مذہب یہ تھا کہ ٹھیک ہے لیکن 3 پر دلالت قطعی ہوگی، باقی پر مشکوک فی ہے. یعنی پتہ نہیں ہے کہ نہیں. یعنی جب آپ کہیں گے الرجال تو دلالت اس کی ہے غیر محصور پر، یہ تو ہم نے مان لیا کیونکہ عام وہی ہوتا ہے جو غیر محصور پر دلالت کرے گا. لیکن ان غیر محصور میں سب پر دلالت ایک جیسی، یعنی سب پر ایک ہی طرح لفظ دلالت کر رہا ہے کہ نہیں؟ کچھ پہ زیادہ کر رہا ہے، کچھ پہ کم کر رہا ہے، کچھ پہ قطعی ہے، کچھ پہ مشکوک فی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ نہیں، لیکن اس میں سمجھنے کی بات مشکل ہے. ایک یا محصور سے زیادہ پہ عام دلالت کرتا ہے، جو ایک یا محصور اس پہ خاص دلالت کرتا ہے. ہاں یہی بات، یہی بات، یہی بات، اس کو آپ یاد رکھیں، یہی بات ہے بالکل. ٹھیک ہے، لیکن جو آگے تفصیلات آ رہی ہیں وہ اسی بات کی وضاحت ہے. ہاں اسی بات کی وضاحت جو آپ نے سمجھ لی، صحیح سمجھا. تو کہا کہ اقل الجمع جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یا اسلام ہوتی ہے، ثلاثہ ہوتی ہے. مشہور یہ ہے کہ ثلاثہ ہے، تو کہا ثلاثہ پر تو واضح ہے، باقی پر مشکوک فی ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو کہتے ہیں ارباب الخصوص. کبھی آپ اصول فقہ کی کتاب پڑھیں نا، قول ارباب الخصوص، ارباب الخصوص یہ لوگ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں 3 یہ ائمہ اربعہ یا امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے اختلافات نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں بس. ٹھیک ہے، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ ارباب الخصوص. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کہا امام غزالی نے کہ وہ ارباب التوقف ہے. وہ کہتے ہیں وہ متکلمین کی کہ کچھ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ عام کی دلالت کتنے پر، ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی 3 پہ بھی ہو سکتی ہے، 2 پہ بھی ہو سکتی ہے، 1000 پہ بھی، ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا. ہم تو توقف کریں گے جب تک عام کے سوا کوئی اور قرینہ نہیں ملے گا جو عام کی دلالت کا تعین کرے گا. یہ لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ لوگ کہلاتے ہیں ارباب وقوف یا ارباب وقوف. ہے ذہن میں لکھا ہے، میں نے کیا لکھا ہے؟ وقوف، خصوص کے مقابلے. ارباب الخصوص، ارباب الوقوف. ارباب سے مراد والے ہیں، رب کی جمع ہے. جیسے رب المال کہتے ہیں، رب والا، مال والا. تیسرے کیا ہے؟ جو اصولیین کا مسلک ہے، جو اب ہمارے لیے جو ہمارا مسلک ہے، یا آپ کہیں گے جو ائمہ اربعہ کا مسلک ہے، وہ کیا ہے کہ جو ہم نے تعریف پڑھی ہے، اللفظ الموضوع لاستغراق جمیع ما يصلح له، یا اللفظ الموضوع لمعنى المعلوم على سبیل الشمول والاستغراق. یہ جو ہے یہ کس کی تعریف ہے؟ یہ اصولیین کی تعریف ہے. اس میں آگے اختلاف ہوگا، لیکن یہ کیا مان رہے ہیں سب کے سب؟ دلالت سب پر ہے. ان کی دلالت کس پر ہے؟ جو بھی لفظ کے اعتبار سے معنی غیر محصور ہے ان سب پر دلالت ہے، چاہے افراد خارج میں کیا ہے؟ محصور ہے. یہاں تک بات واضح ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد علماء بتاتے ہیں اب اسی کی وضاحت کرتے وقت کہ شروط کیا ہے اس کی، یعنی عام کی. وہ عام کب بنتا ہے؟ شروط العام. بات بات ہے، یعنی شروط العام سے مراد اسی تعریف سے نکالی جائیں گی.
وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں التعدد. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی جو دلالت ہے وہ ایک پر ہوگی یا متعدد پر ہوگی. یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ چکی. ایک پر ہوگی یا متعدد پہ ہوگی؟ ایک پر کس کی ہوتی ہے؟ خاص کی ہوتی ہے. تو اس کی دلالت لازماً متعدد پر ہوگی. تو آپ دیکھ رہے ہیں جو اس میں علم ہے اور جو خاص ہے، چاہے وہ جنسی ہو یا جو بھی ہو، وہ اس سے کیا ہوا؟ وہ نکل گیا، کیونکہ یہ متعدد. دوسرا کیا ہے؟ عدم الانحصار. یہ عدم الانحصار کیا ہے؟ جس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ غیر محصور. عدم الانحصار یعنی غیر محصور. غیر محصور یہ کیسے؟ یہ جو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مثال کے طور پہ میاں، اسماء عدد بھی ہم نے پڑھے تھے، ان سب کی دلالت بھی ہو تو رہی ہے، چاہے ہم نے وہاں بتا دیا تھا کہ وہ سب اس کے کیا ہیں؟ اجزاء. لیکن میت رجل مثلا، میت رجل، جب آپ نے میت رجل کہا تو وہ سب ایک دوسرے کا اجزاء تو نہیں. بات واضح ہے کہ نہیں؟ اگرچہ میاں کے تو ہیں وہ، لیکن اس میں اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے نا کہ شاید میت رجل عام ہوگا، کیونکہ اس کے اندر بہرحال جمع تو آئی گئی ہے، رجل تو نہیں رہا. لیکن یہ کیا ہے؟ ادھر محصور ہے، یہ غیر محصور تو نہیں ہے. اور عام کی شرائط میں کیا؟ عدم الانحصار. اگر وہ محصور ہو جائے گا تو وہ خاص بن جائے گا، یا وہ ایک درمیانی قسم ہوگی. جنہوں نے اس کا اثبات کیا وہ جمع منکر ہے، وہ ہم شاید دیکھیں، یعنی رجالون. اب یہ لگ رہا ہے کہ سب پر بھی نہیں ہے، تھوڑوں پر بھی نہیں ہے، یہ کوئی درمیانی برزخی معاملہ. لیکن عام ہونے کے لیے کیا ہے؟ عدم الانحصار. بات واضح ہو رہی ہے. اور پھر تیسرا یہ بتایا کہ استغراق، اگرچہ یہ اسی کی فرع ہے، لیکن یہ ذرا وضاحت کے لیے الگ سے بیان کی گئی. استغراق اور عدم الانحصار میں ابھی فرق بتا رہا تھا. دیکھیں عدم الانحصار تو یہ تھا نا کہ وہ غیر محصور ہوں گے. السیارات، اس میں صرف خارجی گاڑیاں نہیں ہوں گی بلکہ مستقبل میں آنے والی گاڑیاں بھی شامل ہو جائیں گی، اور جو بیچاری مر کھپ گئی وہ بھی شامل ہوں گی. استغراق کا مطلب ہے کہ جو اس وقت موجود ہیں ان کا بھی پورا احاطہ کرنے والا ہو. بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو استغراق جیسے الف لام للاستغراق کہا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ الانسان ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں. بات واضح ہے. تو الف لام جب آپ نے لگا دیا تو ہم دیکھیں گے مفرد پر الف لام للجنس یا للاستغراق لگانے سے وہ کیا بن جاتا ہے؟ عام بن جاتا ہے. آپ کہیں گے انسان، اور اگر کہیں الانسان تو یا تو الانسان سے مراد الف لام للتعریف یا للعہد ہوگا، اس سے وہ بنے گا عام؟ نہیں بنے گا. لیکن اگر الف لام للجنس یا استغراق ہو، فی الحال یہ دونوں ایک ہی معنی میں بول رہا ہوں، الف لام للجنس ہو یا استغراق ہو تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ عام بن جائے گا. تو استغراق ہونا چاہیے اس کے لیے، اسی لیے الف لام للاستغراق بولا جاتا ہے. اور وہ لفظ مفرد کو بھی کیا بنا دیتا ہے؟ عام بنا دیتا ہے. اس لیے ہم نے وہاں دیکھا تھا انسان خاص، چاہے وہ کلی ہے، لیکن اگر آپ الف لام للاستغراق لگا کے بولے الانسان تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ عام ہو جائے گا. اور اگر آپ الف لام للعہد لگا دیں، خاص انسان کی بات ہو رہی ہے، جیسے انسان کامل مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے الانسان اب یہ خاص ہے کہ عام ہے؟ کلی ہے یا شخصی ہے؟ شخصی ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی لفظ جو ہے وہ الف لام آپ نے للعہد لگایا تو وہ کیا بن گیا؟ شخصی ہو گیا. الف لام آپ نے کیا لگایا؟ استغراق لگایا تو وہ عام. اور الف لام نہیں لگایا تو وہ کلی بن گیا. کلی بن گیا. اور کلی کس کی قسم میں سے؟ عام کی قسم میں سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، خاص کی قسم میں سے. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے. خاص اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ الف لام للجنس اور استغراق میں تو اصلاً بلاغت والے فرق رکھتے ہیں، لیکن اصول فقہ میں آپ دیکھیں گے وہ جنس استغراق کے معنی میں لے رہے ہیں. یعنی جب وہ بولیں گے نا الف لام للجنس تو اصلاً تو وہ خاص جنسی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ خاص نوعی ہونا چاہیے، الٹ ہو جائے گا وہ معاملہ. لیکن وہ الف لام للجنس سے مراد الف لام للاستغراق لیتے ہیں. یہ بہت جگہوں پر مبحث ہے، یعنی کچھ لوگ فرق کرتے ہیں الف لام للجنس اور استغراق میں، کچھ فرق نہیں کرتے. تو وہ بول رہے ہوں گے الف لام للجنس، دوسری جگہ آپ جا کے دیکھیں تو کہیں گے نہیں الف لام للاستغراق. تو اس سے مطلب کیا ہے؟ جہاں وہ جنس بول رہے ہیں وہ استغراق کے معنی میں بول رہے ہیں.
کیونکہ الف لام میم جنس ہوگا تو وہ لفظ کے اعتبار سے دلالت نہیں کرے گا، اپنے مصادیق کے اعتبار سے کرے گا، اور اگر لفظ کے اعتبار سے نہیں کرے گا تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ خیر یہ آپ نہ سوچیں اس کے بارے میں۔ یہ ہو گیا، یہ شرائط معلوم ہو گئی۔ عام کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا؟ التعدد، دوسری شے کیا ہوگی؟ عدم الانحصار، تیسری شے کیا ہوگی؟ الاستغراق۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، استغراق ہونا ضروری تو نہیں ہے، تو اس کو ہم شرط میں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مثلاً استغراق نہ بھی شروط سے مراد یہاں نا اصول فقہ والی شروط نہیں ہے، یعنی جس کو آپ یہاں مراد کیا ہے؟ جب بھی آپ عام لفظ بولیں گے جو ہم نے تعریف کی، 3 چیزیں اس کے اندر متضمن ہوں گی۔ یعنی جب ہم نے بولا لفظ وضع لمعنى معلوم على سبیل الشمول والاستغراق، تو شمول والاستغراق کی وضاحت ہم کیا کر رہے ہیں؟ تعدد، عدم الانحصار، اور اس کو آپ یوں سمجھ، بات باتیں ہو رہی ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب بتا دیں۔ لیکن شروع سے یہ سمجھ آتی کہ اگر یہ ہوگا تو وہ لفظ عام ہوگا، اگر استغراق نہ بھی ہو تو وہ عام تو ہو سکتا ہے۔ شروع کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے نا، یہ شرطیں ہوں گی تو وہ لفظ عام ہوگا، یعنی کہ پہلی 2 شرطوں کی تو سمجھ آ گئی کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ استغراق نہ ہو تب وہ عام ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ آپ دیکھیں، آپ جب ہم نے کہا کہ وہ غیر محصور ہے اور استغراق نہ کرنے کے نتیجے میں آپ نے کیا کیا؟ کچھ کو نکال دیا تھا۔ یعنی جب آپ نے کہا السیارات، اور میری مراد لال گاڑیاں نہیں ہے بالفرض، تو السیارات کا لفظ اب کیا اپنے تمام افراد پر دلالت کر رہا ہے؟ استغراق اگر آپ نے نکال دیا تو وہ تو محصور ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ یعنی اب وہ خارجی جو افراد ہیں ان پر بھی دلالت نہیں کر رہا کل کے کل۔ ہاں الا یہ کہ آپ کہیں کہ السیارات الحمراء، اب وہ عام مقید ہو گیا، آپ کہہ سکتے ہیں السیارات الحمراء، وہ تو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ تو خاص ہو گیا، یعنی عام خصہ من البعض تو وہ عام رہے گا، لیکن اس کی دلالت ذرا اور ہوگی، وہ انشاءاللہ بات کا مبحث ہے۔ اب ابھی تک میں آپ کو کہوں گا تو دیکھیں عام بالکل سمپل تھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم نے وہی خاص کے مقابلے میں دیکھا لفظ وضع لمعنى معلوم على سبیل الشمول والاستغراق والاحاطہ، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ مراد ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ صرف ایسے ہی بتا دیا کہ کچھ لوگ عام کو مانتے کوئی نہیں، کچھ نے کہا ارباب الخصوص ہے، کچھ نے کہا ارباب الوقوف ہیں، باقیوں نے کیا کہا نہیں ہم تو عام کو مانتے ہیں کہ اس کی دلالت سب پر ہوتی ہے۔ یہ خلاصہ بھی تھا۔ اس کے بعد اگلی بحث نہیں، یہاں تک کوئی مسئلہ تھا؟ دیکھیے وہ انشاءاللہ تفصیل ہم اگلے کسی ماڈل میں پڑھیں گے، لیکن ایک مبحث ہے جس کو کہا جاتا ہے الفاظ العموم۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے؟ عام ہے۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ یعنی لفظ جب ہم نے کہہ دیا کہ عام ہونا لفظ کی صفت ہے کہ معنی کی؟ لفظ کی صفت ہے، تو پھر اس کے بعد ہمیں بتانا پڑے گا نا الفاظ العموم، کیونکہ لفظ ہوتے ہیں، تو پھر الفاظ العموم کیا ہے؟ یہ اگلا مبحث۔ دیکھیے پہلی بات یہ کہ جو جموع ہوتی ہے نا، جموع الف لام کے ساتھ، ٹھیک، جموع جمع کی جمع جو ہے وہ جموع ہے۔ الف لام لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ محض جمع سے وہ نہیں بنے گا، بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ یعنی آپ کا رجل کی جمع کیا ہے؟ رجال، ٹھیک ہے، قلم کی جمع کیا ہے؟ اقلام۔ تو اب آپ نے اس کو عام بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ الاقلام، الرجال، خالی رجال نہیں، بات واضح ہے کہ نہیں؟ الرجال، اور یہاں جو الف لام ہم لگا رہے ہیں اصلاً یہ بھی استغراق کا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی استغراق کا ہے، اگر جس کو الف لام للتعریف بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن الف لام للتعریف جو ہے وہ کئی دفعہ مخصوص کے لیے بھی آ سکتا ہے، یعنی آپ کا جاء الرجال، یہ اگر ہم الف لام نہ لگائیں جس طرح اقلام ہے وہ کیا لفظ ہوگا؟ وہ برزخی کیفیت ہے، خاص اور عام کے درمیان، وہ انشاءاللہ دیکھیں گے بعد میں، اس کے بارے میں اختلاف ہوا ہے۔ اسی طرح مسلمون ہے، یہ مسلمون اسی طرح، بالکل جو بھی آپ کے ذہن میں آپ جمع آ رہی ہے، آپ کہیں گے سارے مسلمانوں کو شامل کرنا تو کیسے کریں گے؟ المسلمون، الاقلام، المسلمات، عام نہیں بنے گا۔ عام نہیں، خالی جمع سے کیا اس کے اندر احاطہ پیدا ہو رہا ہے؟ خود ہی آپ صرف ابھی نا عام کو اس تعریفات کو چھوڑ کے ویسے سوچیے، آپ نے عربی پڑھی ہے کچھ نہ کچھ، وہ کہتے ہیں رجال، تو آپ کے ذہن میں کیا کل رجال کا تصور پیدا ہو رہا؟ نہیں ہو رہا،
لیکن آپ کہتے ہیں الف لام للاستغراق کو ذہن میں رکھیں، الرجال، الرجال قوامون، والف لام للاستغراق نہیں ہے. ٹھیک، رجال لا تلہیہم، وہ بھی خاص قسم کے رجال ہیں. کیا وہ سب رجال ہو سکتے ہیں؟ رجال خاص آدمی ہے. الرجال قوامون سے کیا مراد ہے؟ سارے مراد. سوچ لیں کیا الف لام للاحد بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، یہ بھی طے کرنا ہوتا ہے کلام میں کہ وہ الف لام للاستغراق آ رہا ہے، یا الف لام للاحد ہے، یا للاحد الخارجی ہے، یا للاحد الذکری ہے جس کا ذکر ابھی ہوا ہے. یہ سارے احتمالات بھی ہیں. یہ نہ سمجھیے کہ بس جہاں بھی الف لام، اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ الف لام للاستغراق. الف لام وہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ وہ کئی دفعہ کانٹیکسٹ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. لفظ کو دیکھیں گے تو پھر تو ایک عمومی قاعدہ پڑا ہے. وہ صرف لفظ کو نہیں آپ دیکھتے ہیں، وہ لفظ کسی جملے میں آیا ہوگا اور وہ جملہ جو ہے وہ آگے پیچھے بھی کوئی جملے رکھتا ہوگا، وہ مجرد نہیں آنا ہوتا. جی جی فرمائیے. وہ جب ہم تفسیر میں پہنچیں گے تو جائیں گے تو ٹھیک. اچھا ہو گیا. یہ ہے جموع مثال کے طور پہ. اسی طریقے پر کہا کہ بھائی جو جمع ہیں ان کو اگر ہم اضافت لگا دیں، ایک تو ہے نا الف لام، ایک تو ہے الف لام لگایا، ایک ہے اس کو مضاف بنا دیں اضافت کے ساتھ. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم. اب یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے. اولادکم، اولادکم یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ عام ہے، خاص ہے، کیا ہے؟ عام ہے. کیوں عام ہے؟ اس میں تو بڑے محسوس لوگ ہیں. اولادکم مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اولادکا، اولادکا، یہ عام ہے کہ خاص؟ خاص ہے، عام ہے. کیا ہے؟ غور کیجیے. آپ کہیں گے میری اولاد بڑی خاص ہے اس لیے میں نے کہا کہ خاص ہے اولادکا. کم کی وجہ سے عام ہے. کم کی وجہ سے اگر عام ہو گیا تو اولادکا کی وجہ سے کیوں عام نہیں ہوگا؟ ہاں بتائیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ تو عام ہے لیکن انہوں نے بھی پوری اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ یہ عام ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں اور کے ساتھ ایک اور اضافہ. آپ دیکھیں سمپل طریقہ کیا ہوگا کہ ابھی میں نے آپ کو عام کی شرائط بتائی. بالفرض آپ نے کہا تعدد پورا ہو رہا ہے، پورا ہو رہا ہے. استغراق پورا ہو رہا ہے، ہو رہا ہے. غیر انحصار پورا ہو رہا ہے، غیر محسوب بھی ہو رہا ہے. میں نے بتایا تھا کہ خارج میں تو وہ محدود ہو سکتے ہیں. اولادکا خارج میں تو محدود ہی ہوں گے، اولادکم بھی خارج میں محدود ہی ہوں گے، لیکن لفظ جو ہے وہ تو غیر محسوب پر دلالت کر رہا ہے. آپ کی جمیع اولاد کا استغراق بالفعل بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ یہاں کو تھوڑا سا استغراق اور عدم انحصار میں فرق بھی معلوم ہو رہا ہوگا. بالفعل کر رہا ہے؟ کیوں نہیں کر رہا؟ جی نوازہ بالفعل کر رہا ہے. اولادکم، اولادکا میں بالفعل اور تعدد بھی ہے کہ نہیں؟ ولدک تو نہیں میں نے کہا تھا، یعنی ولدک نہیں کہا، تو اولادکا کہا. تو آپ نے دیکھا شرائط پر رکھے کہ عام، یہ تو عام ہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی بہت خاص عام ہے لیکن ہے پھر بھی عام. تو اب آپ نے دیکھا کہ آپ نے جمع واحد کو نہیں، واحد کو آپ نے کر دیا تو وہ خاص شخصی ہو جائے گا. وہ تو اگرچہ وہ بھی عام ہو سکتا ہے لیکن وہ بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن وہ بالتعین نہیں ہوگا. بس ولدکا اس میں ہے وہ خاص لیکن کلی بن جائے گا. یعنی اگر آپ کہیں گے ولدکا تو جو کہ تعین نہیں ہوئی، ولدکا میں جو بھی اولاد آئیں گے ان میں اس پر بھی اعلیٰ سبیل البدل اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اعلیٰ سبیل الشمول ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ سبیل الشمول. تو اولادکم کیا ہوا؟ یہ ہم اس وقت جو مبحث دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ الفاظ العموم. تو الفاظ العموم میں پہلے ہم نے دیکھا جموع، وہ الف لام کے ساتھ. دوسرا ہم نے کیا دیکھا؟ تو اب ہم کہیں گے یوصیکم اللہ فی اولادکم. سب بہت اچھا بات واضح ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم. اسی طریقے پر اوپر والی مثالیں قرآن والمطلقات مثلا اور والوالدات، یہ سب الفاظ عموم کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اس کے بعد تیسرا کیا ہے؟ دیکھیں جو الفاظ ہیں جمع کے نا، ایک تو ہے جموع. اس میں ہم کہہ رہے تھے
کہ جو باقاعدہ جمع بنائی جاتی ہیں قاعدے کی، کچھ ہوتے ہیں اسماء جمع، یعنی وہ صرف میں کسی مفرد کی جمع نہیں ہوتے ہیں، وہ صرف میں، علم صرف میں کسی مفرد کی جمع نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ انس، یہ بھی الف لام کے ساتھ، ٹھیک ہے، جیسے ہے الانس، الجن، اسی طرح الشجر وغیرہ وغیرہ. شجر جو ہے وہ اس میں جنس ہے ویسے، لیکن اس کے ساتھ الف لام استقراق لگا لیا تو وہ بھی اس کے اندر یہ مفہوم شامل ہو گیا. تو اسماء جیسے قوم مثلا، القوم، رہط وغیرہ وغیرہ، یہ سب الفاظ کیا ہیں؟ اسماء جمع ہیں، جس کو اس میں جمع کہا جاتا ہے. یہ بھی عموم کے لیے آتے ہیں، یہ بھی عموم کے لیے آتے ہیں. بات واضح ہو گئی. تیسرا یہ بتایا، چوتھا، اس میں تفصیلات بہت سی ہیں ویسے، لیکن اس وقت آپ کے سامنے ایک خاکہ آ جائے گا، تاکہ جب ہم آگے عام پہ جائیں گے تو کچھ مثالیں دیکھیں گے نا، تو اس میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس مثال میں پھر عام آیا کدھر ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہمیں معلوم ہو کہ الفاظ عموم کیا ہوتا ہے. پھر یہ ہے جیسے اسماء موصولہ، جیسے من، ما، الذین. اچھا، اس کے بارے میں ذہن میں رکھیے، یہ من، ما وغیرہ جو اسماء موصولہ ہیں، یہ مفرد کے لیے بھی آ جاتے ہیں. یہ اسماء الفاظ عموم کب شمار ہوں گے؟ جب آپ ان کی جگہ پر کل کا لفظ رکھ دیں تو معنی میں کوئی تبدیلی نہ ہو. میں مثال دیتا ہوں ابھی آپ کو. یعنی مثال کے طور پہ میں کہوں اعطی من دخل هذه الغرفة القلم، اعطی دے دو جو بھی داخل ہو اس کمرے میں اس کو قلم. من دخل. اب آپ دیکھیے کہ یہاں آپ یہ اگر کہیں اعطی کل من دخل، کوئی فرق واقع ہوتا ہے نہیں، ہر ایک کو دینا ہے، اس میں بھی یہی تھا. تو یہاں من جو ہے وہ للعموم آنا ہے. کیسے پتہ چلا؟ جیسے اللہ نے کہا کہ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ. ویسے یہ من شرط کے لیے، لیکن اس کے بارے میں بھی یہی خیال ہے، یہ من موصولہ نہیں ہے. من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، یہ من شرطیہ ہے. لیکن یہ من شرطیہ بھی شامل ہے، اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں، جو اسماء شرط ہے وہ بھی شامل ہے، اگر اس کی جگہ بھی آپ کل رکھ سکیں اس سے پہلے. اب ہم کیا کہیں گے؟ کل من اطاع اللہ فقط من یطع الرسول، کل من اطاع الرسول فقط اطاع اللہ، رکھ سکتے ہیں نا کل. تو یہ نہ کہیے کہ من ہر وقت عموم کے لیے ہوگا، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں جاء من اعرفہ. اب یہاں ایک خاص آدمی مراد ہے، جاء من اعرفہ. تو اسماء موصولہ وغیرہ بھی استعمال ہوں گے عموم کے لیے. والذین یتوفون منکم، اس میں جو بھی فوت ہوگا وہ شامل ہو گیا نا. والذین یتوفون منکم تعدد بھی ہے، استغراق بھی ہے، اور تیسری چیز کیا تھی؟ عدم الانحصار بھی ہے. کل ہوا، پرسوں ہوا، 100 سال بعد ہوا. بات واضح؟ یہ بھی شامل ہو گیا. اسی طریقے پر مفرد کتنے ہو؟ المفرد بھی ویسے لکھا ایسے ہی ہوتا، میں بتا دیتا ہوں. بلام تعریف، یہاں بھی لام تعریف سے مراد جنس ہے. اس کی بھی علامت کیا ہوتی ہے کہ وہاں بھی آپ کو، ابھی میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الضرر یزال، الضرر یزال، ضرر کو زائل کیا جائے گا. حدیث ہے نا مشہور، جو قاعدہ فقہیہ بن گئی، الضرر یزال. تو اب یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کل ضرر یزال، کہہ سکتے ہیں. الضرر سے مراد یہاں الف لام، ضرر مفرد ہے، اس کی جمع بھی ہے اضرار. ضرر کی جمع کیا آتی ہے؟ اضرار. لیکن جب اس پر الف لام آ گیا ایک خاص قسم کا، تو وہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں العادۃ، یا فقہ کا قاعدہ، العادۃ محکمہ، الیقین لا یزول بالشک. الیقین، تو یہاں یقین الف لام للعموم کے لیے، یہاں مفرد پر آ رہا ہے الف لام، وہ کس کے لیے؟ للعموم. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کچھ یہ مفرد پر آئے، لیکن اس الف لام للجنس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ عموم پیدا ہو گیا. ہر قسم کا ضرر اس میں شامل ہو گیا. الضرر یزال. آپ کہیں گے پھر ہر قسم کا تو نہیں ہے کچھ، وہ تخصیص ہو گئی نا. تخصیص تو ہم دیکھیں گے عام میں کیسے ہوتی ہے، لیکن اپنے اصلی مفہوم میں تو سب کو شامل تھا.
الضرر یزال. بات واضح ہے یہاں تک کہ نہیں واضح ہے؟ ٹھیک. اسی طریقے پر نکرہ فی سیاق النفی. ٹھیک ہے، یہ مشہور ہے نا، یہ لغت میں بھی ہم تفسیر میں بھی دیکھتے رہتے ہیں. النکرہ النکرہ فی سیاق النفی. مثلا آج ہم کچھ پڑھ رہے ہیں النکرہ فی سیاق النفی کیا تھا؟ ہاں، ولا تخف ما لیس لک بہ علم. تو علم یہاں لفظ کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو نکرہ جو ہے وہ للعموم کیسے ہوا؟ نفی کے سیاق میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا وصیت. اب یہ بھی ہے نکرہ نفی کے سیاق میں، اگر اس کو لا نفی جنس کہتے ہیں ہے تو وہی لا وصیت لوارث. تو کیا مطلب ہوا؟ یہاں عموم کہہ رہے ہیں کسی قسم کی کوئی وصیت نہیں ہے. تو تعدد بھی ہے وصیت کی، 4 اقسام 5 اقسام، عدم انحصار بھی ہے، استغراق بھی ہے. لا وصیت لوارث. تو النکرہ فی سیاق النفی. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یا مثال عام جملے میں کیسے آپ کہیں گے لیس فی الدار رجل، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ایک صاحب نہیں ہے، کوئی صاحب نہیں ہے، کوئی صاحب نہیں ہے. بات واضح. اسی طرح ما جاءنی احد، میرے پاس کوئی نہیں آیا، میرے پاس لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، تو الہ نکرہ ہے، نفی کے سیاق میں آیا. تو الہ کی جتنی بھی قسمیں ہیں غیر منحصر جو مستقبل میں بھی آتی رہیں، سب کسی قسم کا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ. بات واضح ہو گئی. اسی طرح کچھ اسماء ظرف ہوتے ہیں، وہ بھی لکھ لیں، جیسے اینا، متا، حیثما. آپ کہیں اینما تذهب اذهب، جہاں بھی تم جاؤ گے. ابھی جہاں کا مفہوم جو ہے عدم انحصار تعدد سب ہو گیا نا، اینما. اسی طریقے پر حیثما، متا، متا تکرمنی اکرمک. ٹھیک ہے، جب بھی تم. اب اس میں بھی سب شامل ہو گئے. تو یہ کیا الفاظ ہیں؟ کون سے الفاظ ہیں؟ یہ خلاصہ ہے الفاظ عموم کا. کوئی 2-4 آگے پیچھے ہوں گے، وہ جب آئیں گے تو ہم دیکھ لیں گے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ اسماء، اس کو آخر میں جو کہا نا، یہ اس کو اسماء شرط کر لیں. اس میں ماں وہ بھی آ گیا اسماء شرط، جیسے اینما اور حیثما، ما، من یکرمنی اکرمہ. تو اس من میں جو بھی میری عزت کرے گا میں بھی اس کی عزت کروں. ٹھیک، بات یہاں تک واضح نہیں؟ کوئی اشکال ہے؟ ہاں، وہ بھی اصل میں نا ہے اسماء ظرف، لیکن شرط کے لیے آتا ہے. جیسے بتا رہا ہوں اینما حیثما، وہ یہی ہے. جی سر، یہ جو نمبر 2 پہ لکھا آپ نے اضافہ اولاد کو، اس کو ذرا کہیے. ہاں، اولاد کو میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے جمع کے لیے شرط یہ بتائی تھی کہ الف لام لگنا چاہیے ساتھ، لیکن ہم نے کہا کہ کئی دفعہ الف لام نہیں لگا ہوتا بلکہ مضاف بنا لیتے ہیں. تو اگر جمع کو مضاف بنا لیں تب بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا. بات واضح نہیں؟ اس میں کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ یہاں تک بالکل سمپل سا تھا. یعنی بالکل اس میں بھی ہم نے کوئی مثالیں تو ہم آگے جائیں گے جو بحث ہے اصل میں کہ عام کی دلالت کیا ہوتی ہے. یہ تو سمپل سی بات تھی، لیکن اس سے آپ کے ذہن میں مطلب مفہوم واضح ہو گیا نا عام کا کہ عام کیا ہوتا ہے. اب آپ کو لفظی طور پہ بھی پہچان ہو رہی ہے. تو معنوی اعتبار سے ہم نے اس کی کچھ شرائط دیکھ لی، وہ آپ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں. تعدد، الاستغراق، عدم الانحصار. کیونکہ خاص اور عام میں بہت التباسات ہو جاتے ہیں. یہ لفظ خاص ہے یا لفظ عام ہے، کیونکہ یہ خاص کلی جو ہے نا وہ بہت دفعہ اشتباہ پیدا کرتا ہے. خاص کلی کس کے ذریعے؟ الفاظ عموم کے ساتھ اشتباہ پیدا کرے گا. تو وہ سب اصلاً ذہن میں، اور یہ واقعی ہو جائے تو یہی ہے وہ قسطاس المستقیم. یعنی ذہن میں بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے چیزوں میں، کوئی التباس اور خلط محوس نہیں ہونا چاہیے یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. وہ ہو سکتا ہے کسی سطح پہ پہنچ کے خود علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ عام ہے یا خاص ہے، وہ ہو سکتا ہے. لیکن عمومی سطح پہ ایک بات سمجھ میں آنے والی ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ عام لفظ کیا ہوتا ہے اور خاص کیا ہوتا ہے. بات واضح؟ سب کو معلوم ہو گیا یا کسی کو نہیں معلوم ہوا ابھی تک؟ ابھی میرے پاس ہے نا 9 منٹ ہے، اس میں آخری ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اب ہم جا رہے ہیں حکم العام کی طرف. کس کی طرف؟
ابھی جیسے ہم نے حکم الخاص دیکھا تھا، یعنی وہ جو لفظ پڑھا تھا اس کے بعد کیا تھا؟ حکم الخاص. وہ کیا تھا حکم الخاص؟ یدل علی معناه دلالۃ قطعیہ لا يحتمل البیان، اس کے اندر بیان کا احتمال نہیں ہوتا. بات واضح. حکم العام پہ جانے سے پہلے ذہن میں رکھیے کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا محل نزاع کا تعین کرنا، کیونکہ یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے درمیان مختلف فی ہو گئے. تو جو بھی کوئی مسئلہ مختلف فی ہوگا تو اس کو جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے نا کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ مختلف فی مسئلے یا نزاع کی جگہ کیا ہے. اس کو کہتے ہیں تحریر محل النزاع. جیسے ہم دو بندے بیٹھے ہوں تو ہم پہلے بتائیں کہ دیکھو الفاظ پہ نہیں جھگڑنا، اپنے پہلے طے کر لیں کہ ہمارے میں اختلافی بات ہے کیا، کیونکہ کئی دفعہ دونوں ایک ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے الفاظ اور ہوتے ہیں، دوسرے کے الفاظ اور ہوتے ہیں، تو لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ بڑا جھگڑا واقع ہو چکا، حالانکہ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک عام وہ ہے، یعنی وہ عام ہے جو غیر مخصوص ہے، غیر مخصوص ہے اتفاقاً. ٹھیک ہے، غیر مخصوص ہے اتفاق، اس میں کسی کا کوئی اشکال نہیں کہ اس کی دلالت قطعی ہے. اس کی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ، یہ عام ہے، دابہ کا لفظ کے خاص ہے. فرانسا جلدی بتائیے مَا مِن دَابَّةٍ. من سے ہم نے تو کوئی علامت پڑھی نہیں، من کے مَا مِن دَابَّةٍ عام ہے. کیوں؟ ابھی میں نے الفاظ عموم لکھے تھے، ان میں سے بتائیے کہ کیا علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے؟ نفی، ما نافیہ، یعنی ما من دابۃ. میں نے کہا تھا نکرہ نفی کے سیاق میں بھی بتایا، نکرہ نفی کے سیاق میں. تو دابۃ کیا ہے؟ وما من دابۃ، کوئی اس میں خالی نکلا نہیں ہوگا، الا علی اللہ رزقها. یہ عام ہے نا ما من دابۃ، یہ قطعاً عام ہے، اس کی دلالت بھی قطعی ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہو سکتی. یہ کوئی محل نزاع نہیں ہے. بات بات ہے کہ کوئی کہے نہیں کہ اس میں ظنی ہے دلالت، شاید کچھ کوئی اور رزق دیتا اللہ کے سوا نہیں. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، دلائل عقلیہ نقلیہ سب قائم ہے کہ یہ اپنے عموم پر رہے گا، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہو سکتی کہ ہو سکتی. ان اللہ بکل شیء علیم، ان اللہ بکل، یہ عموماً مثال دی جاتی ہے لیکن میں نے کہا ایک اور مثال بھی لائی جائے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ٹھیک، تو ان اللہ بکل شیء علیم، اس سے تخصیص ہو سکتی یعنی بکل شیء. ہاں وہ ایک الفاظ عموم جنہوں نے لکھے ہیں نا وہ ایڈ کر رہے ہیں، وہ تو اہم چیز تھی وہ رہے گی، وہ ہے یہ الفاظ آ جائے کل اور جمیع. اس طرح کے معنی رکھنے والے بہت سے الفاظ ہوتے ہیں، کل اور جمیع. ٹھیک ہے، جہاں اس طرح کے معنی آ جائے تو وہ بھی عام، کل الناس، کل الناس، جمیع الناس. بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو جہاں یہ الفاظ میں نے کچھ جملے بتا دیے کہ جہاں کل رکھ کے دیکھ سکیں، لیکن خود کل اور جمیع اور اس طرح کے الفاظ کیا ہیں وہ بھی الفاظ عموم میں سے ہیں. بات بات ہے. تو وما من دابۃ اور اس طرح ان اللہ بکل شیء علیم، تو کیا ہو گیا؟ عموم اس میں کوئی تخصیص ہے کہ اللہ کچھ نہ جانے. ہمارے یہاں تو یہ کفر ہو جائے گا اگر کسی نے تخصیص کی ہے کہ وہ کچھ نے کر دی. کوئی فلاسفہ ایسے تھے جن لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی، وہ کفر ہو گئے. یہ محل نزاع نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ عام ہے لیکن یہ اتفاقاً تھا، یہ قطعاً مخصوص ہے. اتفاقاً کا مطلب یہ ہے کہ ایوری باڈی ایگریز آن اٹ. ہاں، یعنی امام شافعی، امام مالک جو بھی ہوں گے سب ایگری کریں گے. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے نا کہ عام کی دلالت اگر امام ابو حنیفہ نے قطعی کہی اور امام شافعی نے قطعی ظنی کہی تو کس جگہ کی بات کر رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں محل نزاع، تحریر محل نزاع. اچھا، کچھ ایسا ہے جو قطعاً مخصوص ہے سب کے ہاں، وہ بھی دلائل عقلیہ نقلیہ. وہ کیا مثال وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہاں لفظ آیا عام کا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ الناس. ٹھیک،
تو وللہ اگرچہ اس کی ایک تفسیری بھی ہو سکتی ہے کہ الناس سے مراد الف لام للعہد ہے، پھر وہ قصہ ہی ختم ہو جائے گا. لیکن اگر الف لام تمام لوگ بھی کہیں اذن فی الناس بالحج، سب انسانوں میں اعلان کرو، حضرت ابراہیم سے کہا علیہ السلام. لیکن یہاں مخصوص ہے، اب سب کے یہاں مخصوص ہے، طے شدہ. وہ کون الناس مراد ہے؟ وہ بھی ایک شرط ہے سب میں، استطاعت جو ہے نا وہ شرط ہے. لیکن الناس سے مراد کون ہے؟ نہیں مسلمون. وہ کیسے؟ ہاں یعنی اس میں کیا مکلف ہونا، بس مکلف جو بھی مکلف. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ مکلف انشاءاللہ زندہ ہی ہوگا. تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ خاصٌ بِالْمُكَلِّفِينَ. خاصٌ یعنی الناس مراد ہے بچے شامل ہیں؟ بچے شامل نہیں کہ وہ الناس نہیں. سوال یہ ہے کہ وہ الناس ہے لیکن وہ کیوں شامل ہے؟ یہ بھی ہو گیا بات واضح. تیسری جگہ ہے جو محل نزاع ہے، یعنی تیسری جگہ ہے جو محل نزاع ہے، اور وہ کیا ہے؟ عام مجرد عن القرینہ. گویا یہاں ہر جگہ کسی نہ کسی قسم کے کوئی کلامی عقلی شرعی قرائن پائے جاتے ہیں اوپر. ایک پہلے اور دوسرے میں کوئی فرق تو نہیں ملا. نہیں، فرق یہ کہ وہاں عام تھا جو غیر مخصوص ہے، یہ عام ہے جو مخصوص ہے، بس فرق یہ ہے دونوں جگہ. وہاں ہم کہہ نہیں سکتے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ میں کہ وہ خاص ہے، سب شامل نہیں ہے. یہاں لفظ عام تھا لیکن شامل سب نہیں تھے، شامل سب نہیں تھے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. یہ ہے تیسری شے جس کو کہتے ہیں عام مجرد عن، کہ لفظ عام قرآن مجید میں آ گیا ہے، قرینہ کوئی نہیں ہے خصوص پر اور عموم پر بھی نہیں. یعنی اس کی دلالت کیا ہوگی؟ اتفاق یہاں کیا ہے کہ اس کی دلالت تمام افراد پہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں غیر محصور، تعدد، غیر متعدد، یہ سب شرائط، یہ تو اتفاق ہے نا. یہ ذہن پر رکھیے، یہ محل نزاع نہیں ہے. امام شافعی بھی یہ کہہ رہے ہیں دلالت سب پر ہوگی، غیر محصور پر ہوگی، لیکن وہ دلالت قطعی ہوگی یا ظنی ہوگی. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ محل نزاع ہے کہ جس سے کچھ احکام میں فرق واقع ہوگا وہ بھی دفعہ دیکھیں. بات واضح ہوگی؟ میم ہا لام اور نون زے الف عین، محل نزاع. تو یہ خلاصہ بس انشاءاللہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی. عام بڑا دلچسپ قسم کا ہے، یعنی یہ بات ہی کو ذہن میں سوچنا کہ عام اور خاص میں کیا فرق ہے، یہ کوئی دلچسپی کی بات ہے. کانٹیکسٹ کو دیکھ کے باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد اصطلاحات وضع ہوتی ہیں. اصل میں جو اصطلاحات تو غامدی صاحب بڑی بات لگے. ہاں کیا فرمایا؟ کانٹیکسٹ کو دیکھ کے اصطلاحات وضع ہوئی ہیں کہ یہاں پہ معنی یہ ہے، یہاں پہ یہ ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ جب اہل لغت جو ہے وہ لفظ بناتے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ عام ہوتا ہے یا خاص ہوتا ہے. یعنی جب ہم نے دیکھا کہ اس کی دلالت زیادہ پر ہے یا کم پر ہے تو ہم نے ایک لفظ وضع کر دیا. ہاں پوری لغت اسی طرح ہی چلتی ہے، لغت میں لفظ ہی وضع کیا جاتا ہے. سر محل نزاع کو عام اردو میں کیا کہتے ہیں؟ محل نزاع کو عام اردو میں یا انگلش میں یہ بون آف کنٹینشن ہے، جیسے بولتے ہیں کہ یہ محل نزاع ہے. وجہ اختلاف اور ہے، وجہ اختلاف ہے. محل نزاع پہ جب آپ پہنچ جائیں گے اور بتائیں گے یہ اختلاف ہے تو پھر جب اس کا استدلال قائم کریں گے تو وہ وجہ اختلاف ہے. یعنی یہ وجہ اختلاف اور محل نزاع فرق ہے. اگرچہ آج کل تو اسی طرح الفاظ چلتے ہیں سارے کے سارے، لیکن جو کہ ہم پڑھی ایسی چیز رہیں گے جس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹیکسٹ ریڈنگ ہے یا اس طرح کی چیز ہے، تو پتہ ہونا چاہیے کہ الفاظ کون سے. تو اس میں وجہ اختلاف اور ہے، محل نزاع اور ہے. یہ سب ورنہ آج کل ویسے یہی چلتا ہے، کبھی ایک لفظ بول دیا کبھی دوسرا بول دیا کبھی تیسرا بول دیا، کوئی فرق واقع نہیں ہو رہا ہوتا. جدید ادبیت اسی طرح کی ہے. ہاں یعنی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جو ہے. ہاں بالکل، اختلاف کہاں پر ہے یہ آپ یہ اختلاف ہے کہاں پہ، بالکل یہی مراد. تو یہ انحصار حسب انحصار تو ہم لوگ اردو میں یوز ہوتا ہے ڈیپینڈ کرنے والا. ہاں وہ یہ عدم انحصار جو ہے نا وہ محصور، جو ہم اردو میں محصور تو بولتے پتہ نہیں بولتے کہ نہیں. یہاں انحصار عربی والا انحصر ینحصر سے محدود ہونے کے مفہوم میں محدود ہو، یعنی یہاں عدم انحصار غیر محدودیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. باؤنڈری لائنس. ہاں یعنی باؤنڈری لائنز اگر ہوں گی تو وہ عام ہوگا کہ خاص ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہوں گی تو وہ کیا ہوگا؟ وہ عام ہوگا. شکریہ.